ناظرین آپ یہ ویڈیو دیکھیں پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ پاکستان میں 8 جنرل الیکشنز کا ڈیٹا بتاتا ہے کہ جو 18 سے تقریباً 30 سال تک کی عمر کے لوگ ہیں ووٹ جو ان کا ٹرن آؤٹ صرف 31% رہا۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ یوتھ کی پارٹیسپیشن ماضی میں کتنی کم رہی، اور اس مرتبہ ایسا ہوتا دکھائی نہیں دے رہا، اس مرتبہ یہ بڑھتی دکھائی دے رہی ہے۔ دوسرا مسئلہ پاکستان میں ٹرن آؤٹ کی کمی کا ہے، خواتین کی جو پارٹیسپیشن ہے خواتین کی وہ بہت کم رہی۔ پھر 2017 کے قانون میں شامل کرنا پڑا کہ اگر کل ووٹ جو کاسٹ ہوتے ہیں اس میں اگر یہ 10% سے کم ٹرن آؤٹ رہتا ہے تو اس صورت میں وہ الیکشن ہی کالعدم ہو جائے گا، تاکہ بہت سے علاقوں میں خواتین کو روکا جاتا ہے ووٹ کاسٹ کرنے سے، وہ نہ ہو سکے۔ یعنی برابری کی بنیاد پہ آلموسٹ آبادی ہے۔ اور ٹرن آؤٹ کو دیکھیں تو پاکستان میں خواتین کا 2018 کے الیکشن میں مردوں کا ٹرن آؤٹ 56% تھا۔ تو عادل صاحب آپ سے پروگرام کا میں آغاز کروں گی۔ جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک تو پولنگ سکیم بھی سامنے آ گئی ہے، اور یقیناً آپ نے بھی کیلکولیٹ کیا ہوگا، اور جس طرح سے 1 منٹ میں 1 ووٹ کا یہ جو فارمولا بن رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے انتخابی جو نظام ہے وہ متعین وقت میں 100% ووٹنگ کو یقینی بناتا ہے۔ دیکھیں 100% ووٹنگ تو دنیا میں کہیں بھی ممکن نہیں ہے، ہوتی نہیں ہے۔ ویسے تو دنیا بھر میں جو ٹرن آؤٹ ہے گزشتہ 2 دہائیوں کے دوران اس میں اوورال کمی دیکھی گئی ہے گلوبلی، لیکن کچھ ممالک میں اس میں اضافہ بھی دیکھا گیا ہے۔ پاکستان میں اگر ہم گزشتہ 9 جنرل الیکشنز کا جائزہ لیں تو اس میں اوسطاً ٹرن آؤٹ جو بنتا ہے وہ 45% بنتا ہے۔ سب سے زیادہ پاکستان کی تاریخ میں ٹرن آؤٹ 1970 کے الیکشن میں تھا جو کہ 63% تھا۔ یہ پھر کبھی اتنا ٹرن آؤٹ نہیں رہا۔ اس کے بعد 1997 میں لویسٹ ایور ٹرن آؤٹ تھا، جس میں میاں نواز شریف کی حکومت بنی تھی، ان کو 2/3 اکثریت ملی تھی، تو 35.4% یہ ٹرن آؤٹ تھا۔ اس سے کم بھی ٹرن آؤٹ کسی جنرل الیکشن میں نہیں دیکھا گیا۔ پھر 2013 میں ٹرن آؤٹ میں کچھ بہتری دیکھنے کو آئی جو کہ 53.6% تھا۔ پھر ہم نے جو گزشتہ عام انتخابات ہیں اس میں جو ٹرن آؤٹ دیکھا اس میں 51.5% ٹرن آؤٹ تھا۔ اچھا، پاکستان میں جو ٹرن آؤٹ ہے یہ اس الیکشن میں گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے۔ ٹرن آؤٹ کا جو امپیکٹ ہے یہ صورتحال، یہ منظرنامے کو تبدیل کر کے رکھ سکتا ہے۔ لیکن پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ پاکستان میں جو ٹرن آؤٹ کے کم ہونے کی وجوہات کیا ہیں۔ پاکستان میں ایک تو ماضی کا جو ڈیٹا دیکھیں تو یوتھ پارٹیسپیشن بہت کم رہی ہے۔ پاکستان میں ویسے تو کوئی ایسا میکانزم نہیں ہے کہ جس طرح خواتین کا 2017 کے بعد سے ووٹ الگ سے کاؤنٹ ہوتا ہے نا، اس طرح سے پاکستان میں یوتھ کا الگ سے ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوتا، لیکن یہ ایگزٹ پولز کے ذریعے پتہ چلایا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر ہم ایگزٹ پولز کا جو ڈیٹا مختلف گیلپ اور جو دیگر سروے جو ہوئے ہیں تو پاکستان میں 8 جنرل الیکشنز کا ڈیٹا بتاتا ہے کہ جو 18 سے تقریباً 30 سال تک کی عمر کے لوگ ہیں ووٹ جو ان کا ٹرن آؤٹ صرف 31% رہا۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ یوتھ کی پارٹیسپیشن ماضی میں کتنی کم رہی، اور اس مرتبہ ایسا ہوتا دکھائی نہیں دے رہا، اس مرتبہ یہ بڑھتی دکھائی دے رہی ہے۔ دوسرا مسئلہ پاکستان میں ٹرن آؤٹ کی کمی کا ہے، خواتین کی جو پارٹیسپیشن ہے خواتین کی وہ بہت کم رہی۔ پھر 2017 کے قانون میں شامل کرنا پڑا کہ اگر کل ووٹ جو کاسٹ ہوتے ہیں اس میں اگر یہ 10% سے کم ٹرن آؤٹ رہتا ہے تو اس صورت میں وہ الیکشن ہی کالعدم ہو جائے گا، تاکہ بہت سے علاقوں میں خواتین کو روکا جاتا ہے ووٹ کاسٹ کرنے سے، وہ نہ ہو سکے۔ یعنی برابری کی بنیاد پہ آلموسٹ آبادی ہے۔ اور ٹرن آؤٹ کو دیکھیں تو پاکستان میں خواتین کا 2018 کے الیکشن میں مردوں کا ٹرن آؤٹ 56% تھا، اور خواتین کا ٹرن آؤٹ تقریباً 47% تھا۔ تقریباً 1 کروڑ ووٹ جو ہے اگر نمبرز کو دیکھیں تو خواتین کی پارٹیسپیشن نہ ہونے کی وجہ سے کم پڑا۔ اس مرتبہ اگر دیکھیں 100% تو ممکن نہیں ہے نا،
ہم تو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں اگر یہ 2018 میں 51% تھا, اس مرتبہ اگر یہ 61% بھی ہو گیا تو کیا امپیکٹ آئے گا؟ وہ امپیکٹ موجودہ ووٹرز کی تعداد کے مطابق بنتا ہے 1,27,00,000 ووٹر کا فرق پڑ سکتا ہے, اور یہ 1,27,00,000 ووٹر گیم چینجر بن سکتا ہے. وہ کس طرح گیم چینجر بن سکتا ہے؟ ہم 2018 کے دیکھتے ہیں کہ کس جماعت کو کتنا ووٹ پڑا. جو پاکستان تحریک انصاف جس نے حکومت بنائی اس کو 2018 میں 3,38,00,000 ووٹ پڑے تھے, اور جو دوسرے نمبر پہ جماعت تھی اس کو 2,58,00,000 ووٹ پڑے تھے, اور تیسرے نمبر کی جو جماعت تھی وہ پاکستان پیپلز پارٹی, یعنی دوسرے نمبر پہ نون لیگ تھی, تیسرے نمبر پہ پاکستان پیپلز پارٹی تھی, اسے 1,38,00,000 ووٹ پڑے تھے. تو یعنی 1,27,00,000 اگر ووٹر اس میں مزید آتا ہے تو وہ تو ساری صورتحال تبدیل کر کے رکھ سکتا ہے. وہ ایک جماعت کو پہلے سے دوسرے پہ یا دوسرے سے پہلے پہ لا سکتا ہے, یہ اوورال منظرنامہ تبدیل کر سکتا ہے. تو ہم اگر بھارت میں دیکھیں, بھارت میں 2019 میں جو الیکشنز ہوئے اس میں وہاں پر دیکھا گیا ہے کہ یوتھ کی پارٹیسپیشن بہت زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہے, اور وہاں پہ بھی ہائیسٹ ایور ٹرن آؤٹ جو ہے 67% تک گیا تھا. ان انتخابات میں اگر ہم دیکھیں, جس طرح حسن صاحب بھی فیلڈ میں گئے, لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کیا, ہمیں بھی جانے کا موقع ملا, جب لوگوں سے ہم نے پوچھا ان کی جو الیکشن سے متعلق اویئرنس بہت زیادہ تھی, لوگ بہت زیادہ, یہ سوشل میڈیا نے اس پہ بڑا کردار ادا کیا ہے, لوگ پولیٹیکلی بہت اویئر ہیں. تو اگر یوتھ جو ہے, ینگ ووٹر اگر نکلتا ہے تو اس الیکشن میں ٹرن آؤٹ پاکستان کی تاریخ کا بڑا ٹرن آؤٹ بھی ہو سکتا ہے, اور اس صورت میں یعنی جو سیاسی منظرنامہ ہے یہ اعداد و شمار اس کو تبدیل کر سکتے ہیں. جی ٹھیک ہے. عادل صاحب, اسد صاحب آپ کی طرف آؤں گے. جس طرح سے عادل صاحب جو ہیں وہ ٹرن آؤٹ کی بات کر رہے ہیں, نارملی ہم دیکھتے ہیں کہ انتخابات پر اربوں روپے خرچ ہوتے ہیں, ووٹ ڈالنا جو ہے وہ قانونی ذمہ داری کیوں نہیں؟ اب فار ایگزامپل اگر کسی حلقے سے ایک بھی جو امیدوار ہے, جو کینڈیڈیٹ ہے, وہ 10% ووٹ لے کر جیت جاتا ہے, تو جو 90% ہے اس میں بھی تو لوگوں کی رائے شامل ہونی چاہیے, وہ کیوں میٹر نہیں کرتی ہے؟ تو کیا اس حوالے سے کوئی کرائٹیریا نہیں سیٹ ہونا چاہیے, کوئی قانون سازی نہیں ہونی چاہیے؟ دیکھیے, میں کیونکہ عدیل ولایت صاحب جیسی دسترس تو نہیں رکھتا سیاسی معاملات کے اوپر, لیکن اپنا ناقص سا مشورہ یا انالیسز اس کے اندر دے سکتا ہوں. اور وہ میرا خیال ہے کہ عدیل صاحب کی بات کو اگر ہم غور سے سنیں تو یہ جو آپ کا سوال ہے اس کا جواب اس میں پنہا ہے کہ یہ قانون سازی کرنی کہ ایک منیمم مینڈیٹری 50, 60, 70, 80% ووٹ کاسٹ ہوں گے تو پھر الیکشن آگے چلے گا, یا جس میں لوگوں کی میکسیمم پارٹیسپیشن ہو, یا ایسے ممالک ہیں جہاں پہ جو لوگ ووٹ کاسٹ نہیں کرتے ان کے اوپر پینلٹی لگ جاتی ہے, ان کو ایڈیشنل ٹیکس دینا پڑتا ہے, جس طرح یہاں پہ NTN نمبر اگر آپ کے پاس نہ ہو تو آپ کو کچھ چیزوں پہ آپ کو بینیفٹ نہیں ملتا. اسی طرح ممالک ہیں جہاں پہ ووٹ نہ کاسٹ کرنے کے اوپر اس طرح ہوتا ہے. لیکن یہ کام تو کسی حکومت کو کرنا پڑے گا نا. اب دیکھیں جیسے کہ ہماری دلوں کے وزیر اعظم کی حکومت آنے والی ہے تو اس کو کرنا پڑے گا. لیکن مسئلہ یہ ہے, اور میں پھر سے گزارش کروں کہ کچھ باتیں کرتے ہوئے میرے مجھ ناچیز کے تو پر جلتے ہیں, عدیل صاحب اس کو زیادہ آرام سے بات کر سکیں گے. لیکن ابھی آپ کو عدیل صاحب نے بتایا کہ جب لوسٹ ٹرن آؤٹ تھا نا پاکستان کی تاریخ کے الیکشنز میں, تو نواز شریف صاحب کو 2/3 میجورٹی ملی تھی. جب لوسٹ ٹرن آؤٹ تھا, جب ہائیسٹ ٹرن آؤٹ تھا تو آپ نے دیکھا کہ وہ 70 کا الیکشن تھا جہاں پہ عجیب سی کہانی ہو گئی. اس کے اوپر تو ہم کیا ہی بات کریں, پاکستان کی سالمیت کے اوپر ہم سب کی جانیں قربان. لیکن جب لوسٹ ٹرن آؤٹ ہوتا ہے تو یہ جو وڈیرے اور بڑے بڑے چودھری اور ڈائنیسٹک پالیٹکس والے ہیں یہ جیت جاتے ہیں. تو اگر یہ حکومت میں آ جائیں گے تو یہ کیسے آپ ان سے قانون سازی کریں گے؟ اگر نواز شریف صاحب کو پتہ چل گیا یا پاکستان میں قانون ہوا کہ ہر شخص ووٹ کرے گا تو پھر کیا بنے گا ہمارے دلوں کے وزیر اعظم کا؟ میں آپ سے مہرین گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے ایسے قانونی مشورے, ایسی کانسٹیٹیوشنل مشورے آپ نہ دیں. آپ جمہوریت کے خلاف یہ مشورے دے رہی ہیں. آپ جو مشورے دے رہی ہیں ان سے جمہوریت, جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا نام ہے, اس کو ٹھیس پہنچے گی. اور اس طرح کی باتیں کرنے والوں کو ہم جلد از جلد کسی کیفے کے اقتدار تک پہنچانا چاہتے ہیں. اور اگر میں نہ بھی کر سکوں تو عدیل صاحب ضرور اس میں ہیلپ کریں گے.
کیونکہ قانون سازی میں آپ تو ہماری ہیلپ کر سکتے ہیں نا, آپ ہمیں بتا سکتے ہیں. سعد رسول صاحب, ہاں سعد رسول صاحب, یہ ٹرن آؤٹ بڑھنے سے جمہوریت کو ٹھیس پہنچے گی, کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر ٹرن آؤٹ بڑھ جائے گا تو پھر وہ دلوں کے وزیر اعظم کو کتنے ووٹ پڑیں گے, کیونکہ آپ نے ابھی ہمیں بتایا کہ جب لوئسٹ ٹرن آؤٹ تھا تو ان کی 2/3 میجورٹی تھی, جب ہائی ٹرن آؤٹس ہوئے ہیں تو ان کی حکومت نہیں بنی. تو میں صرف میرین سے کہہ رہا ہوں یہ تو ماضی کا ڈیٹا ہے نا, اس کو چھوڑے, مستقبل کی بات کریں. جی آئی ایم شیور. چلیں میں عدیل صاحب کی بات سے مستقبل کی بات آگے کرتا ہوں. مجھے یقین ہے عدیل صاحب کے ساتھ ہم آواز ہو کے یقین ہے جی ٹھیک ہے کہ اگر پاکستان کے 100% ووٹ کاسٹ ہو جائے تو نواز شریف صاحب کو ہر حلقے میں 120% ووٹ ملیں گے. اس لیے ہمیں فوراً سے پہلے اس طرح کی قانون سازی کر لینی چاہیے. جی ٹھیک ہے سعد صاحب. اظہر صاحب کیا دیکھ رہے ہیں آپ کہ کیا الیکشن کمیشن کی جانب سے کچھ اصلاحات کی گئی ہیں, اگر ماضی سے ہم موازنہ کیا جائے, دیکھ رہے ہیں آپ اس بار کوئی سسٹم میں آپ کو کوئی تبدیلی لگ رہی ہے؟ دیکھیں, اگر آپ ماضی کا ڈیٹے کی طرف جائیں تو آپ اندازہ ہوگا کہ 2002 سے لے کے اب تک انتخابی اصلاحات کے لیے کل 13 کمیٹیاں بنائی گئیں اور لگ بھگ کوئی 4 بار جو ہے وہ انہوں نے تجاویز تیار کی, اور مختلف ادوار میں ہم نے دیکھا 2013 میں بھی جب نواز شریف کی حکومت آئی تو انہوں نے کچھ انتخابی اصلاحات کے حوالے سے کام کیا, پھر 2018 میں تحریک انصاف کی حکومت آئی تو انہوں نے بھی کام کیا. اس سے پہلے پیپلز پارٹی. ناظرین, آپ نے یہ ویڈیو دیکھ لی, اپنی رائے کا اظہار کمنٹس سیکشن میں کریں, اور انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.